ناظرین، امیر تیمور جب 16 برس کی عمر کو پہنچا تو اس کے پسندیدہ مشغلے کیا تھے؟ امیر تیمور کے والد نے اسے کیا نصیحت کی؟ امیر کلال کون تھا اور امیر تیمور اس سے ملنے کیوں گیا؟ اس نے امیر تیمور کو کیا نصیحت کی؟ آج کی دلچسپ ویڈیو میں یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کی جانب۔ امیر تیمور نے اپنی آپ بیتی میں لکھا کہ جب میں نے 16ویں سال میں قدم رکھا تو میرے ہم عمر لڑکوں میں سے کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور کسی کا تیر میرے چلائے ہوئے تیر کی دوری تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جب میں آسمان کی طرف نشانہ لے کر تیر پھینکتا تو میرا تیر چلایا ہوا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا اور دیکھنے والے حیرت سے انگشت بدندان رہ جاتے تھے۔ ہمارے گھوڑے جب تک چراگاہ میں رہتے تو انہیں نال باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن جب سواری یا بارکشی کی غرض سے انہیں شہر لایا جاتا تو اس وقت ان کی نال بندی کی جاتی تھی اور میں بذات خود کسی دوسرے کی مدد کے بغیر گھوڑوں کی نال باندھتا تھا، یعنی ایک ہاتھ سے گھوڑے کی سم پکڑتا اور دوسرے ہاتھ سے نال کو گھوڑے کی سم پر رکھ کر کیل ٹھونکتا تھا۔ اگر آپ کسی آزمودہ کار گھوڑ سوار سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ایک دشوار کام ہے اور ہر کوئی اس سے عہدہ برآں نہیں ہو سکتا۔ امیر تیمور نے مزید لکھا، میرے پسندیدہ مشغلوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ گھوڑ سواری کے دوران گھوڑے کی زین سے اتر آتا اور رکاب میں پیر پھنسا کر گھوڑے کے دائیں یا بائیں پہلو سے لٹکنے کی کوشش کرتا تھا۔ بعد میں یہ طریقہ میرے بہت کام آیا اور میدان جنگ میں دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے میں نے کئی بار یہی روش اختیار کی۔ اگرچہ میرے گھوڑے ہلاک ہو جاتے تھے لیکن میں زندہ بچ جاتا تھا۔ میں نے صرف گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں ہی مہارت حاصل نہ کی بلکہ تیراکی میں بھی سرآمد روزگار ہو گیا۔ دریائے جیجون جو ماور النہر سے گزرتا ہوا شمال کی طرف بہتا ہے، بہار کے موسم میں طغیانی پر ہوتا ہے۔ اس دریا کو تیرتے ہوئے عبور کرنا حتیٰ کہ عام حالات میں بھی ایک دشوار اور خطرناک کام ہے، لیکن میں ٹھیک ایسے وقت پر جبکہ دریائے جیجون کی طغیانی عروج پر ہوتی تو اس میں کود جاتا اور اس کی طوفانی لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ میں دریا میں کودنے کے بعد اپنے آپ کو پانی کی لہروں کے سپرد کر دیتا اور جیسے جیسے پانی مجھے بہا لے جاتا میں اتنا ہی ساحل سے نزدیک ہوتا جاتا اور بالآخر خشکی پر پہنچ جاتا تھا۔ اگر میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف سیدھا تیرنے کی کوشش کرتا تو یقیناً غرق ہو جاتا، لیکن چونکہ میں اصول فن کے مطابق تیراکی کرتا تھا اس لیے دوسرے کنارے تک بحفاظت پہنچ جاتا تھا۔ میرے قابل ذکر کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ میں کمند پھینکنا بھی جانتا تھا اور نیم جنگلی گھوڑوں کو کمند ڈال کر پکڑ لینے میں خاص مہارت رکھتا تھا۔ امیر تیمور لکھتا ہے کہ ایک اور اہم واقعہ جو میرے لیے 16 سال کی عمر میں پیش آیا وہ میرا سمرقند جانا تھا اور وہاں امیر کلال سے ملاقات کرنا۔ امیر کلال اپنے نام کے برعکس عمرہ میں سے نہ تھے بلکہ عرفا کے زمرے میں شمار ہوتے تھے۔ بہت سے لوگ انہیں ولی اور پیر طریقت کی حد تک مانتے تھے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی غرض سے ان کے ہاں مریدوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سمرقند کو روانہ ہوں تو میرے استاد عبداللہ قطب نے ایک نامہ تحریر کیا اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ سمرقند پہنچنے کے بعد یہ خط حضرت امیر کلال کی خدمت میں پیش کر دینا، وہ بخوبی تیری پذیرائی کریں گے اور تجھے اس شہر میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں سمرقند کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ گرمابہ میں جا کر اپنے بدن سے سفر کا غبار دور کیا، کپڑے تبدیل کی اور پھر امیر کلال کی درگاہ میں حاضر ہو کر عبداللہ قطب کا خط پیش کیا۔ جس دن میں نے پہلی بار امیر کلال کو دیکھا تو وہ لمبی سفید داڑھی اور درخشندہ مہربان آنکھوں والے معمر انسان تھے۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال کے لگ بھگ دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے جب عبداللہ قطب کا خط پڑھا تو میری جانب بغور دیکھا۔
میں اس وقت مجلس کے آخر میں دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جوان، اٹھ اور میرے قریب آ تاکہ میں تجھے بخوبی دیکھ سکوں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولے، اے تیمور، میں نے تیرے والد کا نام سنا ہے لیکن اسے دیکھا نہیں۔ عبداللہ کتب نے لکھا ہے کہ تو حافظ قرآن ہے اور تجھے عرب و عجم کے اکثر شعراء کے اشعار بھی زبانی یاد ہیں۔ میں نے جواب دیا، جی ہاں پیر والا، اللہ نے مجھے وسیع اور قوی حافظہ عطا کیا ہے اور میں جو شعر بھی ایک بار پڑھ لوں یا سن لوں تو وہ فوراً مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ امیر کلال نے پوچھا، آیا تجھے عاشی کے اشعار یاد ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں عاشی کے اشعار سے لا علم ہوں کیونکہ میں نے ان کا مطالعہ نہیں کیا۔ امیر کلال نے پوچھا، کیوں؟ میں نے جواب دیا کہ عاشی کے اشعار غزل ہیں یا تشبیب، اور مجھے غزل اور تشبیب سے نفرت ہے۔ امیر کلال نے کہا، اے تیمور، تو ایک عالم و فاضل جوان ہے، لہٰذا تجھے غزل اور تشبیب سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ غزل اور تشبیب ایسا وسیلہ ہیں جن کے ذریعے شعراء عرفانی اسرار کو بیان کرتے ہیں، اور ایسے اشعار میں چشم و ابرو، خال و مے اور عاشق و معشوق کا تذکرہ دراصل ایسی اصطلاحات ہیں جو عرفانی رموز کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور جنہیں صرف اہل معرفت اور ارباب بصیرت ہی سمجھ سکتے ہیں، اور نامحرم لوگ ان رموز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ کہنے کے بعد امیر کلال نے عاشی کی ایک غزل پڑھی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تیرا دعویٰ ہے کہ تجھے عربی اور فارسی کے اشعار صرف ایک بار سننے کے بعد ازبر ہو جاتے ہیں، لہٰذا جو غزل میں نے پڑھی ہے کیا تو اسے دہرا سکتا ہے؟ امیر کلال نے 10 بیت پر مشتمل غزل پڑھی تھی اور میں نے بلا تامل وہ اشعار دہرا دیے۔ اس سے پہلے کہ امیر کلال کچھ بولنے، حاضرین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، میرے خیال میں اس جوان نے یہ اشعار کہیں پہلے سن رکھے تھے، کیونکہ عاشی ایک نامدار شاعر ہے اور جو لوگ عربی زبان میں دسترس رکھتے ہوں وہ عموماً عاشی کے اشعار سے بھی واقف ہوتے ہیں، لیکن میرے پاس عربی زبان کے ایسے اشعار موجود ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں سنا، کیونکہ یہ اشعار خود میرے کہے ہوئے ہیں اور میں نے آج تک یہ اشعار کسی کو نہیں سنائے، لہٰذا اگر یہ جوان ایک مرتبہ سننے کے بعد میرے اشعار کو دہرا سکے تو میں مان لوں گا کہ اس کا حافظہ فوق العادت قوی ہے۔ پھر اس شخص نے اپنے کہے ہوئے اشعار کو پڑھا جو 7 بیت پر مشتمل تھے، اور جب اس نے آخری شعر پڑھا تو مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے جوان، اب تو سنا۔ میں نے بھی بلا فاصلہ اس کے اشعار کو دہرانا شروع کر دیا، اور جب 7واں شعر ختم ہوا تو محفل پر ایسی خاموشی چھا گئی گویا سب کو سانپ سونگ گیا ہو۔ سب لوگ مجھے تعجب اور تحسین بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی زبانیں گویا مقفل ہو چکی تھیں۔ پیر کلال نے فرط مسرت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میرے چہرے کو بغور دیکھا اور محفل پر طاری سکوت کو توڑتے ہوئے بولے، میں اس جوان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور دیکھ رہا ہوں، یہ جو ان جلد ہی ایسے مقام پر پہنچ جائے گا کہ اس سے پہلے کسی اور نے وہاں قدم نہیں رکھا۔ میں اتنا زندہ نہیں رہوں گا کہ اس جوان کی عظمت کو دیکھ سکوں، لیکن تم لوگ جو اس محفل میں حاضر ہو انشاءاللہ باقید حیات ہوگے اور دیکھو گے یا سنو گے کہ تیمور کا نام جو اس نوجوان کا نام ہے ساری دنیا میں گونج رہا ہوگا۔ پھر امیر کلال نے اپنے خادم کو صدا دی اور اسے کچھ کلچے لانے کو کہا۔ خادم چلا گیا اور کچھ دیر بعد کلچوں سے بھری تھالی ہاتھ میں اٹھائے واپس آ گیا۔ امیر کلال نے تھالی میں سے 7 کلچے اٹھائے اور مجھے دیتے ہوئے کہا، جب تم اپنے شہر کیش واپس پہنچ جاؤ تو ان کلچوں میں سے ایک کو تھوڑا تھوڑا کھا لینا اور بقیہ اپنے پاس محفوظ رکھ لینا۔ میں پیش بینی کرتا ہوں کہ دنیا کے 7 اقلیم تیرے سامنے سرعطات خم کر دیں گے۔ جب حضرت امیر کلال نے میرے بارے میں یہ پیش گوئی کی تو اس وقت ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے 752 سال گزر چکے تھے، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کی کہی ہوئی بات ایک دن حقیقت کا روپ دھار لے گی۔ لیکن جب میں کیش واپس پہنچا تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ میر کلال ایک بلند مرتبہ عارف ہونے کے علاوہ صاحب کرامات و کمالات بھی ہیں، لہذا تو ان کے کہے پر عمل کر اور ہر کلچے میں سے تھوڑا تھوڑا کھا لے اور جو بچ جائے اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھ لے۔
میں نے بھی ایسا ہی کیا اور آج مجھ پر یہ بھید کھلا ہے کہ وہ عمر رسیدہ بزرگ ایسی چیزوں کے بارے میں جانتے تھے جنہیں میری عقل سمجھنے سے قاصر تھی، کیونکہ امیر کلال نے جو کچھ کہا وہ حقیقت میں بدل گیا اور آج دنیا کے بڑے حصے پر میرا حکم چل رہا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ تھینک یو۔